رافضی کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باغ فدق سیدہ پاک کو عطا فرمایا تھا۔ جب دور صدیقی آیا تو صدیق اکبر نے وہ جو باغ فدق حضور نے اپنی بیٹی کو عطا فرمایا تھا وہ غصب کر لیا، جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیونکہ حضور کا اپنا فرمان ہے کہ جس نے میری بیٹی کو ستایا گویا اس نے مجھے ستایا۔ تو صدیق اکبر نے سیدہ پاک کو ستایا گویا کہ انہوں نے محبوب کو ستایا۔ اس حدیث کی روشنی میں آپ بتائیں، یہ رافضی کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کا حشر جو ہے وہ کیسے ہوگا، حضور کے سامنے کیسے پیش ہوں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ باغ فدق یہ مال فی ہے، اس کی جو آمدنی آتی تھی اس آمدنی کو محبوب اپنے آل و عیال پر خرچ فرماتے، اسی آمدنی سے جہاد کا ساز و سامان خریدا جاتا اور اسی آمدنی سے غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی کفالت ہوتی تھی۔ جب حضور کا زہری وصال مبارک ہوا، دور صدیقی آیا تو صدیق اکبر نے بھی باغ فدق کی آمدنی کو ان تمام چیزوں پر خرچ کیا جن چیزوں پر مصطفیٰ خرچ فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ صدیق اکبر کے بعد باقی جو خلفاء ہیں انہوں نے بھی اس کی آمدنی کو وہاں خرچ کیا جہاں مصطفیٰ خرچ کرتے تھے۔ سوال کی ایک شک یہ تھی کہ صدیق اکبر نے غصب کیا، عطا کر دیا تھا حضور نے، غصب کیا۔ تو بھائی رافضی کی کتاب ہے نہج البلاغہ، بڑی معتبر کتاب ہے، اس کی شرح ہے ابن الحدید، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ جب سیدہ پاک صدیق پاک کے پاس آئیں، آپ فرمانے لگی کہ آپ مجھے باغ فدق دیں۔ صدیق اکبر نے عرض کی فداک ابی و امی انت صادقۃ الامینۃ عندی، اے جگر رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ سچی ہیں، آپ امین بھی ہیں۔ لیکن ابو سوال پوچھنا چاہتا ہے آپ سے، آپ یہ فرمائیں کہ آپ کے ابا جان نے آپ کو باغ فدق دیا تھا یا باغ فدق کی وصیت آپ کے بارے میں فرمائی تھی یا آپ کے لیے باغ فدق کا کوئی وعدہ فرمایا تھا؟ سیدہ پاک فرمانے لگی صدیق میرے ابا جان نے کوئی ایسے الفاظ نہیں فرمائے تھے۔ تو صدیق اکبر آپ عرض گزار ہوئے کہ پھر ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ وہ محبوب کے اس فرمان لا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ کی مخالفت کرے؟ تو اس سوال کا جواب اس حدیث کے اندر آ گیا۔ سیدہ پاک خود فرما رہی ہیں کہ حضور نے مجھے باغ فدق نہیں دیا تھا، تو یہ کہنا صدیق نے باغ فدق چھینا ہے یہ بہتان عظیم ہے۔ اور یہ جو حدیث پاک ہے لا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ، یہ صدیق اکبر نے سنی تھی۔ اسی وقت اسی مجلس میں حضرت عباس بھی موجود، شیر خدا بھی موجود، حضرت زبیر بن عوام بھی موجود، عبد الرحمن بن عوف بھی موجود، حضرت سعد بن ابی وقاص بھی موجود۔ جب دور صدیقی ختم ہوا، دور فاروقی شروع ہوا، عمر پاک نے سب کو بلایا، فرمایا یہ مسئلہ حساس ہے، میں آپ کو اپنے اس محبوب کی قسم دیتا ہوں جس کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت بخشی ہے، تم یہ بتاؤ کہ تم نے یہ فرمان حضور کی زبان سے سنا تھا؟ سب نے کہا عمر ہم اپنے محبوب کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں، ہم اپنے محبوب کو اس طرح فرماتے ہوئے سنا کرتے تھے لا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ۔ اور اس کے بعد صدیق اکبر پھر متوجہ ہوئے حضرت عباس کی طرف، حضرت علی المرتضیٰ کی طرف، فرمانے لگے آپ آل بیت سے ہیں، میں آپ کو اس رب کی قسم دیتا ہوں جس رب نے ہمیں اپنا محبوب عطا کیا ہے، آپ قسم اٹھا کر کہیں کہ آپ نے حضور سے یہ حدیث سنی تھی۔ تو حضرت عباس، حضرت علی مرتضیٰ نے آپ فرمانے لگے ہم رب کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں ہم نے حضور سے سنا تھا کہ لا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ، کیونکہ جو انبیاء کی وراثت ہوتی ہے وہ وراثت جو چھوڑ جاتے ہیں انبیاء، وہ وراثت تقسیم نہیں ہوتی بلکہ وہ صدقہ ہوتی ہے۔ اور متفق علیہ حدیث ہے، آخری بات یہ وہ نہیں بخاری مسلم والی متفق علیہ، یعنی سنیوں اور شیعوں کے ہاں یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ جب حضور کے پاس مال غنیمت آیا، اس مال غنیمت میں لونڈیاں بھی تھیں اور خادم بھی تھے، تو حضرت علی المرتضیٰ گھر ہے، آپ نے خاتون جنت سے فرمایا کہ آپ حضور کی بارگاہ میں جائیں، آپ عرض کریں حضور مجھے کنیز عطا فرمائیں، کیونکہ میں چکی پیستی ہوں، چکی پیسنے کی وجہ سے میرے ہاتھ پر چھالے ہو جاتے ہیں اور پانی لانے کی وجہ سے میرے جسم پر جو ہے نا نشان پڑ گئے ہیں اور میں گھر کا کام کاج کرتی ہوں تھک جاتی ہوں، حضور کنیز عطا فرمائیں۔ جب سیدہ پاک حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور آپ نے عرض کی ابا جان مجھے جو مال غنیمت سے لونڈیاں آئی ہیں ان میں سے ایک لونڈی دے دیں۔ سرکار نے فرمایا بیٹی تجھے اس سے اعلیٰ چیز بتاتا ہوں، لونڈی نہ مانگ تو میں تجھے
یہ فرمان دیتا ہوں کہ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کر اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کر اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کر، اللہ تعالیٰ تیرے سارے کام آسان فرما دے گا۔ تو جب محبوب نے مال غنیمت سے کنیز نہیں دی تھی تو حضور باغ فتح کیسے دے سکتے تھے؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے بھی یہ بات ذہن نشین کر لیں، کسی بغض و عداوت کی وجہ سے سیدہ پاک کو باغ فتح نہیں دیا، بلکہ محبوب کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے باغ فتح کو ان چیزوں پر خرچ کیا جہاں مصطفیٰ خرچ فرمایا کرتے تھے۔